الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدً عبدہ ورسولہ۔ اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا مدار نیت کے صحیح ہونے پر ہے، یعنی اعمال کا ثواب اعمال کے اوپر اس وقت مرتب ہوگا جبکہ اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو۔ اعمال کا نیت کے بغیر کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اعمال بغیر نیت کے اس طرح ہیں جس طرح جسم بغیر روح کے ہوتا ہے، بغیر روح کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اعمال کی بغیر صحیح نیت کے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب تک ان اعمال سے مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو، جب تک وہ اعمال بے حیثیت ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزے دار آدمی بہت سے ایسے ہیں جو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں اور روزے کے ثمرات میں ان کو بھوکے رہنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں مگر ان کو جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی نیتیں صحیح نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے 4800 حدیثیں منتخب کر کے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ابو داود شریف ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کتبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 الف حدیث، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد کی ہیں۔ انتخبت ما ضمنتہ وجمعت فی کتابی ھذا 4800 حدیث، ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4800 حدیثوں کا انتخاب کر کے ایک کتاب میں ان کو جمع کیا ہے، جس کتاب کا نام ابو داود شریف ہے، اور جو مولویت کے آخری سال میں یعنی دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ آگے امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَيَكْفِي الْإِنسَانَ لِدِينِهِ مِنْ ذَلِكَ 4 احادیث، انسان کے دین کے لیے یعنی انسان کے دیندار بننے کے لیے ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے پھر 4800 حدیثوں میں سے صرف 4 حدیثیں کافی ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 4 حدیثوں کے تقاضوں پر عمل کر لے تو اس کے دیندار بننے کے لیے یہ حدیثیں کافی ہیں۔ وہ 4 حدیثیں حدیث شریف کی متعدد کتابوں میں محدثین نے مصنفین نے ذکر کی ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی وہ 4 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلے نمبر کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے، یعنی نیت کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی کہ وہ دنیا کو پالے، یا کسی عورت کے لیے ہوگی جس سے وہ نکاح کر لے،
تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جو اس نے نیت کی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح بعض احادیث کا شان ورود ہوتا ہے، جس کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس حدیث کا ایک شان ورود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، صحابہ جوق در جوق مدینہ کی جانب ہجرت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے ام قیس نامی عورت سے نکاح کرنے کا پیغام مدینہ میں بھیجا۔ ام قیس نے یہ شرط لگائی کہ تم مکے سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے آ جاؤ اور میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ وہ مدینہ کی جانب ہجرت کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ حدیث بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جس نے جس مقصد سے ہجرت کی ہے اس کو وہی ملے گا، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اعمال کا ثواب نیت کے صحیح ہونے پر ملتا ہے۔ اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا مدار نیتوں کے صحیح ہونے پر ہے۔ اگر نیتیں صحیح نہیں ہیں تو اعمال کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے۔ جن کاموں سے کوئی فائدہ متعلق نہیں ہوتا، جن کاموں کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی، ان کاموں کو چھوڑ دے، ان کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن سے نہ ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ متعلق ہے اور نہ ہی ان سے ہمارا کوئی اخروی فائدہ متعلق ہے، بلا وجہ ہم ان کو کرتے ہیں۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مجلس میں بیٹھ کر بلا وجہ بول دیتے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا سے متعلق ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی فائدہ آخرت سے متعلق ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کام کا کوئی فائدہ یا کسی بات کا کوئی فائدہ ہے جو ہماری دنیا سے متعلق ہے یا آخرت سے متعلق ہے، وہ کام تو کرو، اور جس کام کا کوئی فائدہ نہ دنیا سے متعلق ہے نہ آخرت سے متعلق ہے، اس کام کو نہ کریں، اس کو ترک کر دیں۔ بہت سی مرتبہ انسان اس طرح کی باتیں بول دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بہت معمولی سی باتیں ہوتی ہیں اور جن سے اس کا کوئی فائدہ متعلق بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی اور خطرناک بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اور بہت سی مرتبہ تم اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ دیتے ہو جن کی تمہیں تحقیق نہیں ہوتی اور تم ان کو بہت معمولی بات سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمان لا یعنی باتوں سے پرہیز کریں، لا یعنی کاموں سے پرہیز کریں، بلا وجہ گپ شپ سے پرہیز کریں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے احتراز کریں جہاں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی بکواس کی جاتی ہے جن کے پیچھے نہ دنیا کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر کی حدیث ہے لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضاہ لنفسہ۔ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیزیں پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن کے اخلاق یہ ہونے چاہیے کہ جو باتیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو چیزیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو کام اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی باتیں، وہی چیزیں اور وہی کام اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ جس طرح کا راحت و آرام اپنے لیے چاہتا ہے، اسی طرح کا راحت و آرام اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی چاہے۔ جس طرح کی عزت اپنے لیے چاہتا ہے، اسی طرح کی عزت اپنے مسلمان بھائی کو بھی دے۔ جس ذلت سے خود بچنا چاہتا ہے، اسی طرح کی ذلت سے اپنے مسلمان بھائی کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ یہ کامل مومن ہے۔ اور جس مسلمان کے اندر نفس پرستی ہے،
خود غرضی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزوں کا مستحق بس میں ہی بنوں، ساری چیزیں مجھے ہی ملیں، سارے حقوق میرے ہی ہیں اور دنیا میں بس عزت میری ہی ہونی چاہیے، وہ آدمی اپنے بارے میں بھلے ہی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے مگر حدیث کی روشنی میں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ چوتھے نمبر کی حدیث، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، یعنی بہت سی حلال چیزوں کا حکم بالکل واضح ہے جن کو عام مسلمان بھی جانتے ہیں، اور بہت سی حرام چیزوں کا حکم بھی بالکل واضح جن کو عام مسلمان بھی جانتے ہیں، لیکن وبینہما مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس، ان کے درمیان کچھ اس طرح کے امور ہیں جو مشتبہ ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں جن کا حکم اکثر لوگ نہیں جانتے، عام مسلمان جن کا حکم نہیں جانتے، لا یعلمہا کثیر من الناس، فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کو اور اپنے آبرو کو بچا لیا، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں جا پڑا وہ حرام میں بھی پڑے گا۔ یہ حدیث مسلمانوں کے لیے اپنے اندر ایک اصولی ہدایت رکھتی ہے۔ اس حدیث میں مسلمانوں کا ایک اچھا ذہن اور مزاج بنایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں حلال ہیں، جن کا حکم انہیں معلوم ہے، انہیں بے تکلف اختیار کرو، اور جو چیزیں حرام ہیں جن کا حکم انہیں معلوم ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ، مگر وہ چیزیں جو مشتبہ ہیں، وہ امور جو مشتبہ امور ہیں، ان کے بارے میں مسلمان کا ذہن اور مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب تک کہ ان کا حکم معلوم نہیں ہو جائے گا اور جواز کا فتویٰ ان کے بارے میں نہیں آ جائے گا، ہم ان کو اختیار نہیں کریں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے۔ بعض مسلمانوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ابھی کر لو، بعد میں جب عدم جواز کا فتویٰ آئے گا تب چھوڑ دیں گے۔ یہ مزاج اور یہ ذہن غلط ہے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ابھی ہم ان کو اختیار نہیں کریں گے، پھر جب جواز کا فتویٰ آئے گا تب ہم ان کو اختیار کریں گے، اس لیے کہ اگر کسی آدمی نے کسی مشتبہ چیز کا ارتکاب کر لیا پھر بعد میں عدم جواز کا فتویٰ آیا تو اب کیا ہوت ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اس نے تو حرام امر کا ارتکاب کر لیا، وہ تو اپنے دین اور اپنی آبرو کو برباد کرنے والا ہو گیا۔ جو آدمی محتاط زندگی گزارتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ یہ حلال ہے ان پر عمل کرتا ہے، اور جن کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے ان کے قریب بھی نہیں جاتا، اور جن چیزوں کا حکم اسے معلوم نہیں ہوتا، جو اس کے نزدیک مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ سوچ کر عمل نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں فتویٰ عدم جواز کا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے ان پر عمل کر لیا اور پھر عدم جواز کا حکم آیا تو میں حرام کا ارتکاب کرنے والا بن جاؤں گا، اس لیے وہ مشتبہ امور سے بھی بچتا ہے۔ وہ آدمی اپنے دین کی اور اپنی آبرو کی عزت بچانے والا ہوتا ہے۔ تو مسلمان کو محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ 4 حدیثیں ہیں جن کے بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان 4 حدیثوں کے تقاضوں پر عمل کر لے تو اس کی زندگی میں پوری شریعت اور پورا دین آ جائے گا، اس لیے کہ دین کے 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 اخلاقیات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کا تعلق عبادات سے ہے، دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، تیسری حدیث لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضاہ لنفسہ، اس کا تعلق معاشرت سے ہے، اور چوتھی حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس، اس کا تعلق معاملات سے ہے۔
بس اگر آدمی ان 4 حدیثوں کے تقاضوں پر عمل کرے گا تو اس کی عبادتیں بھی درست ہو جائیں گی، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، معاشرت بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پوری شریعت پر اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر ان 4 حدیثوں کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔